الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الحبيب العزوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پورا مجمع جی لگا کر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جس کا جو کام ہے اپنے اپنے کام میں سب مصروف، جو آپ کا کام ہے آپ اپنے کام کو انجام دیں. آپ سننے آئے ہیں، محبت کے ساتھ سنیے. جلسے میں تشریف لائے ہیں، سن کر یاد رکھ کر جائیے، پھر اس پر عمل کیجیے. یہی جلسے کا مقصد ہے. محترم اور بزرگوں، ممبر نور پر علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے. میں آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا. تھوڑا سا وقت ہے، میں چاہتا ہوں وقت برباد نہ ہو. آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لوں. آج میری تھوڑی دیر کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام کا فلسفہ عبادت. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سننے کے لیے میں تیار کر دوں. 5 منٹ آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں، پھر عنوان کے محور پر گفتگو کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا. شوق کو عازم سفر رکھیے، شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر بن کے سب خبر رکھیے. اپنی نظریں ہوں آسمانوں پر، پاؤں لیکن زمین پر رکھیے. اور ایک تک مجھ کو دیکھے جاتے ہو، اپنی نظروں پہ کچھ نظر رکھیے. جانے کب تم کو کوچ کرنا ہو، اپنا سامان مختصر رکھیے. حضرات، ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں چاہوں تو علماء کرام کا تعارف اس وقت کراؤں. اچھا بھی لگتا ہے، مجھے بھی خوشی ہوگی، علماء کرام کو بھی خوشی ہوگی. لیکن وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. میں چاہتا ہوں وقت برباد نہ ہو. آئیے سب سے پہلے میں آپ کو تیار کر لوں تاکہ آپ دل جمعی کے ساتھ میری ہونے والی گفتگو کو سماعت کر سکیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، معاشرے کا جائزہ لیں، سماج کا جائزہ لیں، سوسائٹی کا جائزہ لیں. چاہے وہ دنیا کے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی عقیدے اور نظریے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کا خیال یہی ہے، ہر ایک کی فکر یہی ہے، ہر ایک کے دل و دماغ یہی کہتے ہیں ہم جس کی بندگی کر رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے. جس پالنہار کی بارگاہ میں سجود بندگی لٹا رہے ہیں وہ خدا ہمیں مل جائے. جس کی ہم
عبادت کر رہے ہیں وہ پروردگار ہمیں مل جائے. انسان اپنے معبود کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنے خدا کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنے پروردگار کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنے پالنہار کی تلاش میں نکلتا ہے. انسان اپنے خدا کو تلاش کرنے نکلتا ہے. نکلا اپنے گھر سے. انسان کی فکر دیکھو، انسان کا مزاج دیکھو، انسان کے دل و دماغ کا جائزہ لو. محترم دوست اور بزرگوں، انسان اپنے خدا کی تلاش میں نکلا. جیسے ہی گھر سے نکلا، سامنے ایک اونچا سا درخت نظر آیا، بڑا سا درخت نظر آیا. سمجھا میرا خدا یہی ہے. اسی کو پوجنا شروع کیا، اسی کی بندگی شروع کر دی، اسی کو اپنا خدا مان دیا. ضمیر نے آواز دیا، نادان یہ تیرا خدا نہیں ہے، کہیں اور اپنے خدا کو تلاش کر، یہ تیرا خدا نہیں ہے. انسان اور آگے بڑھتا ہے. اونچا سا پہاڑ اسے نظر آیا. سمجھا میرا خدا یہی ہے. اب اس پہاڑ کو پوجنا شروع کیا، اسی کے سامنے سجود بندگی لٹانا شروع کیا، اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیا. ضمیر نے پھر آواز دیا، نادان یہ تیرا خدا نہیں ہے، کوئی اور خدا ہے، اسے تلاش کر. انسان آگے بڑھتا ہے. اس کی نگاہیں سورج کی شعاعوں پر پڑتی ہے. انسان سمجھ بیٹھا یہی میرا خدا ہے، یہی میرا پروردگار ہے. انسان اسی کی بندگی شروع کر دیتا ہے، اسے پوجنا شروع کر دیتا ہے، اسے اپنا معبود بنا لیتا ہے. ضمیر پھر آواز دیتا ہے، نادان یہ تیرا خدا نہیں ہے، کہیں اور تیرا خدا ہے، اسے تلاش کر. انسان آگے بڑھتا ہے. دریا کی لہروں پہ نظر پڑتی ہے. سمجھا میرا خدا یہی ہے. اب اسی کو پوجنا شروع کیا، اسی کی بندگی شروع کی، اسی کو پوجنا شروع کیا، اسی کو اپنا پالن ہار مانا، اسی کو اپنا خدا ٹھہرایا. ضمیر نے آواز دیا، نادان یہ تیرا خدا نہیں ہے. انسان جھنجھلا جاتا ہے، آخر میرا خدا یہ نہیں ہے تو میرا خدا کہاں ہے. انسان آواز لگاتا ہے، اے میرے پروردگار اگر تو ملتا نہیں تو کہاں تلاش کرے. آواز آئے گی، نادان تو اپنی عقل کے سہارے ڈھونڈتا چلتا رہے گا، تو گمگشتہ راہ ہو جائے گا، اپنے خدا کو تلاش نہ کر پائے گا، اپنے خدا کو ڈھونڈ نہ پائے گا. تو اپنے خدا کو تلاش کرنے نکلا ہے. عقل کے سہارے اپنے خدا کو نہ ڈھونڈ، عقل کے سہارے اپنے خدا کو تلاش نہ کر. اب انسان آواز لگاتا ہے، مولا آخر تجھے تلاش کرنے کہا جائے، تجھے ڈھونڈنے کہا جائے. کہ جائے کہ تیرا جلوہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ممکن شے پر تو قادر ہے، لیکن مولا تجھے ڈھونڈتا رہا نہ پایا. چاند کی چاندنی میں ڈھونڈا نہ پایا، سورج کی روشنی میں ڈھونڈا نہ پایا، پہاڑوں کی بلندی پر ڈھونڈا نہ پایا، درختوں کی اونچائی پر ڈھونڈا نہ پایا، ستاروں کی انجمن میں ڈھونڈا نہ پایا. مولا تجھے مسجد میں ڈھونڈا نہ پایا، مسجد میں ڈھونڈا نہ پایا، مندر میں تلاش کیا نہ پایا، گرجا میں تجھے تلاش کیا نہ پایا. آواز آئے گی، نادان اگر تو اپنی عقل کے سہارے ڈھونڈتا رہے گا اپنے خدا کو نہ پا سکے گا. اے مولا تو آخر کیسے تلاش کرے، آخر تجھے کیسے ڈھونڈے. جواب ملے گا، اگر تو اپنے خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اپنے معبود کو پانا چاہتا ہے، اپنے خدا کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو اسے تلاش کر جس نے خدا کو تلاش کیا ہے، اور اسے جا کر ڈھونڈ لے جس نے خدا کو ڈھونڈ لیا ہے. اس کی گلی کا چکر لگاؤ جہاں سے خدا تک پہنچنے کا راستہ نکلا ہو. نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت. اور بھائی مائک کو دیکھیے، ذرا مائک درست کیجیے. یہ بار بار اچھی بات نہیں ہے. کل بھی بار بار کہا گیا کہ میچ دیکھیے، میچ درست کیجیے. جب آواز ایسی ٹکرائی ہے، انسان التصبر کبھی مخدوم کے جھوجھا کے در پہ جاتا ہے، کبھی مخدوم بہاری کے در پہ جاتا ہے، کبھی بندہ نواز کے در پہ جاتا ہے، کبھی بندہ نواز کے در پہ جاتا ہے، کبھی بابا فرید کے در پہ جاتا ہے، کبھی بابا قطب کے در پہ جاتا ہے، کبھی معین الدین کے در پہ جاتا ہے، کبھی محی الدین کے در پہ جاتا ہے، کبھی اعلیٰ حضرت کے در پہ جاتا ہے، کبھی حافظ ملت کے در پہ جاتا ہے، کبھی مجاہد ملت کے در پہ جاتا ہے. پتہ چل گیا یہ بارگاہیں ایسی ہے جہاں سے خدا تک پہنچنے کا راستہ نکلتا ہے، راستہ نکلتا ہے. تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ میری تقریر کا عنوان نہیں ہے، میں آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. محترم دوستوں اور بزرگوں، نہ جانے علماء کب سے یہ شعر پڑھتے چلے
آ رہے ہیں, آپ سنتے چلے آ رہے ہیں, مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, علماء پڑھتے آ رہے ہیں, شاعر نے کہہ دیا کہہ کے خاموش ہو گئے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ نے کسی ایک کی بھی تقدیر بدلتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کسی کا مقدر بدلتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کسی کی قسمت بدلتے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تقدیر بدلنے کا مطلب کیا ہوا, تقدیر بدلنے کا مفہوم کیا ہے. ایک ایسا انسان ہے, بہت بڑا مرض اسے پکڑ لیا ہے, بہت بڑی بیماری اسے لگ گئی ہے, اسے روگ لگ گیا ہے, ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے, دوائیں چل رہی ہیں, ناکام ہو رہی ہیں, ڈاکٹر نسخہ دے رہا ہے, برباد ہوتا چلا جا رہا ہے, نسخہ کام کرتا نہیں ہے, نسخہ بیکار ہوتا چلا جا رہا ہے, ڈاکٹر بھی ناکام ہو گیا ہے, طبیب بھی ناکام ہو گیا ہے, حکما پریشان ہو گئے. ڈاکٹر نے جواب دیا, سنو اے گھر والوں, اب یہ چند دنوں کے مہمان رہ گئے ہیں, اب یہ زندہ نہیں رہے گا, اب اسے اٹھا کر گھر لے جاؤ. گھر والے اس مریض کو ہاسپٹل سے اٹھایا, اپنے لے کر گھر پہنچا ہے, گھر میں اسے رکھ دیا ہے. اب اسے چند دنوں تک خدمت کرو, اسے کھلاؤ پلاؤ, چند دنوں کے بعد دنیا سے چلا جائے گا. ایک ولی کامل کا راستے سے گزر ہوتا ہے, اس کے دروازے پر بھیڑ لگی تھی, آپس میں لوگ چینی گوئیاں کر رہے تھے. ولی کامل نے پوچھا, ارے ماجرا کیا ہے, یہ بھیڑ کیسی لگی ہے؟ لوگوں نے بتایا, ایک شخص ایسا ہے, بیماری اسے لگ گئی ہے, شفا اسے ملتی نہیں ہے, روگ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی سے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, چند دنوں کے مہمان رہ گئے ہیں, دنیا سے چلا جائے گا. ولی کامل نے کہا, ذرا مجھے بھی تو ملاقات کراؤ, مجھے بھی تو دکھاؤ. ولی کامل اس کی تابوت کے پاس پہنچتے ہیں, چارپائی کے قریب جاتے ہیں, مریض سے باتیں نہیں کی ہیں, مریض کو سلام نہیں کیا ہے, مریض سے باتیں نہیں کی ہیں, مریض کے لیے دعائیں نہیں کی ہیں. ولی کامل نے ایک نظر دیکھ لیا, دیکھا, وہاں سے چل دیا, اور چلنے کے بعد آنن فانن مریض کو شفا مل جاتی ہے, اسے صحت مل جاتی ہے, اسے صحت لگ گئی ہے. اب کیا کرو گے, ابھی ابھی تو یہ مرنے والا تھا, ابھی سے زندگی کیسے مل گئی, شفا مل نہیں رہی تھی, شفا مل گئی. کیا کہو گے, اس کی تقدیر بدل گئی, اس کا مقدر بدل گیا, اس کی قسمت بدل گئی. اب آؤ میں مشاہدے کی روشنی میں, تجربات کی روشنی میں بتانا چاہوں انسان کی تقدیر کیسے بدلتی ہے, انسان کا مقدر کیسے بدلتا ہے. ایک ضعیفہ حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں پہنچتی ہے, وہ رونے گڑگڑانے لگتی ہے. مفتی اعظم ہند کے مریدوں سنو, جتنے بھی لوگ چاہنے والے ماننے والے ہیں, سرکار کلا کے ماننے والوں سنو, ولی کامل کی نظر کتنا باکمال نظر ہوتی ہے, کس قدر کمال کا حامل ہوتی ہے. آتی ہے وہ ضعیفہ مفتی اعظم ہند کی خدمت میں, رونے گڑگڑانے لگتی ہے, چیخنے چلانے لگتی ہے, کلیجہ پیٹنے لگتی ہے, ہائے میں تو برباد ہو گئی, میں تو تباہ ہو گئی, میری دنیا اجڑ گئی. مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں, اے ضعیفہ رو کیوں رہی ہے, تو چیختی چلاتی کیوں جا رہی ہے, اپنا کلیجہ کیوں پیٹ رہی ہے. ضعیفہ عرض کرتی ہے, سرکار کیا بتاؤ, میرا اکلوتا بیٹا ہے, میری زندگی میں کوئی نہیں, میرا شوہر دنیا سے جا چکا ہے, رشتہ دار میں کوئی نہیں ہے, خاندان میں کوئی نہیں ہے, ایک بیٹا نوجوان ہے میرا, اب ظالموں نے ظلم بھی کیا ہے, اس پر الزام بھی لگایا, اسے جیل ہو چکا ہے, اب اسے پھانسی کی سزا ہو گئی ہے, تاریخ مقرر ہو چکی ہے. میں نے سنا ہے آپ ولی کامل ہیں, جب میں نے سنا کہ آپ ولی کامل ہیں تو کب سے سنتی آ رہی ہوں, ولی نگاہ ڈال دے تو تقدیر انسان کی بدلتی ہے, مقدر بدل جاتا ہے. اے مفتی اعظم ہند, اگر آپ اللہ کے ولی ہیں تو میرے بیٹے کی تقدیر بدل دو, میرے بیٹے کا مقدر بدل دو, میرے بیٹے کی قسمت بدل دو. مفتی اعظم ہند کے سامنے یہ چیلنج تھا. مفتی اعظم ہند نے مراقبہ فرمایا, تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا, سر اٹھانے کے بعد ہاتھ میں قلم اٹھایا, تعویذ لکھنا شروع کیا, تعویذ مکمل کیا ہے, سل پیش کر کے ضعیفہ کے حوالے کیا. اے ضعیفہ جا اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دے. ضعیفہ عرض کرتی ہے, سرکار وہ تو جیل خانہ میں ہے, کیسے اس کے گلے میں ڈالو. مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں, اے ضعیفہ ملاقات کا بہانہ لے کے جا, ملاقاتی بن کے جا, اپنے بیٹے کے گلے میں تعویذ ڈال دے. ضعیفہ کی امید بڑھ جاتی ہے, وہ چلتی ہے, جیل خانہ پہنچتی ہے, بیٹے سے ملاقات کرتی ہے, گلے میں تعویذ ڈال دیتی ہے, اپنے گھر وہ چلی آتی ہے. گھر میں بیٹھی رو رہی ہے, گھر میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہے, گھر میں بیٹھی آہو بکا کر رہی ہے. تاریخ مقرر ہو چکی تھی, پھانسی کی تاریخ آ گئی ہے. نوجوان کو قید خانے سے نکالا جاتا ہے, تختہ ساز پر چڑھایا جاتا ہے, جلاد اس کے سامنے آتا ہے. پھانسی کا پھندا نوجوان کے گلے میں جلاد نے ڈالا, اور جیسے ہی رسی کھینچنا چاہا
नौजवान के गले से फांसी का फंदा बाहर आ गया, बाहर आ गया, फंदा बाहर आ गया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, ताजदार बरेली, शहज़ादे आला हज़रत है, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। बहुत सोच समझ के मैंने डाला था, बहुत सोच के समझदारी के साथ गले में फंदा डाला था। ये निकला तो निकला कैसे, बाहर आया तो आया कैसे, फांसी की सजा हुई गई कैसे, ये सोचने पर वो मजबूर है। चलो दोबारा डालता हूँ। जल्लाद ने उसके गले में फिर दोबारा गले में फांसी का फंदा डाला है, और जैसे कि अब रस्सी खींचना चाहा, फिर फांसी का फंदा गले से बाहर आ गया। जल्लाद और परेशान हुआ, दोबारा उसके गले में डाला, फिर रस्सी खींचना चाहा, गले से बाहर आ गया। वो डालता जा रहा है, फंदा बाहर आता जा रहा है, फंदा गले में डाला जाता है, बार बार बाहर आता जा रहा है। जल्लाद तो परेशान हो ही गया। जजों तक ये खबर पहुंचती है, हुक्मरानों तक ये खबर पहुंचती है। लोगों ने फैसला लिया, लगता है जल्लाद ने रिश्वत लिया है, घूस के तौर पर पैसे लिया है। वो उसे मौत देना नहीं चाहिए, वो उसे जिंदगी देना चाहिए है, वो उसे फांसी देना नहीं चाहिए। हुक्मरानों की शिरकत होती है, जजों की शिरकत होती है, सबके सामने जल्लाद नौजवान के गले में फांसी का फंदा डाल, सबकी मौजूदगी में जल्लाद ने फांसी का फंदा नौजवान के गले में डाला। कहा सबके सामने रस्सी खींचो। जल्लाद ने जैसे ही खींचना चाहा, गले से फंदा फिर बाहर आ गया, फंदा फिर बाहर आ गया। कहा फिर डालो, फिर डाला, फिर बाहर आया, फिर डाला, फिर बाहर आया। सबके सब परेशान हो गए, जज भी परेशान है, हुक्मरान भी परेशान है। आखिर ये कैसे हुआ? आज तक ऐसा हुआ नहीं है। सैकड़ों को फांसी की सजाएं दी गई है, मगर ऐसा कभी देखा ना गया। ये चमत्कार हुआ कैसे, ये अनहोनी हुई कैसे? आखिरकार एक जज ने चीख किया, कहा, आवाज लगाई, सुनो, अरे इसे अब मौत नहीं आ सकती है, इसकी तकदीर बदल चुकी है, इसका मुकद्दर बदल चुका है, इसलिए कि यकीनी तौर पर किसी न किसी की वली की नजर लग गई है, किसी न किसी वली की नजर लग गई है। अब इसे मौत नहीं आएगी, इसे रिहाई हो रही है। नारे तकबीर, फैज़ान हुजूर सैयदना गालिब शाह, फैज़ान मखदूम सिमला, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ान हजरत शहबाज अर्श परवाज ने तेरी पुकार सुन ली है। मेरी माँ, तूने बड़ा कमाल कर दिया, तेरी दुआओं में बड़ी तासीर है। मेरे बेटे, मेरी दुआ का कमाल नहीं है, मेरी बातों में असर नहीं है, एक वली की नजर लग गई है, उसी की नजर का कमाल है। सुभान अल्लाह। ए अम्मी जान, वो कौन वली है, किसकी बात कर रही है तू? उसकी अम्मी जवाब देती है, बेटा, नाम तो उसका मुस्तफा रजा खान है, दुनिया उसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा करती है। उन्होंने दुआ की है, उन्होंने नजर डाल दी है, उन्होंने ताबीज दिया था, जो तेरे गले में डाला था, ये उन्हीं की ताबीज का असर है, उन्हीं की दुआओं का कमाल है। मेरे बेटे, बेटा जवाब देता है, अम्मी, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, मैंने उन्हें कभी जाना पहचाना नहीं, मेरी मुलाकात तूने कभी ना कराई, मैंने उनकी ज़ियारत कभी नहीं की। मुझसे भी मुलाकात कराओ ना, मेरी भी मुलाकात उनसे कराओ ना, मुझसे भी उन्हें मुलाकात कराओ ना, उनका दीदार मुझे भी कराओ ना। मैंने कभी उन्हें नहीं देखा। एक इतना बड़ा वली नजर लग जाए तो इंसान को मौत से जिंदगी मिल जाए, उनसे मेरी मुलाकात करा दो, उनकी ज़ियारत मुझे भी करा दो, उनका दीदार मुझे भी करा दो। उसकी अम्मी जवाब देती है, हाँ बेटा, मैंने तावीज लिया था, नजराना उन्हें दिया नहीं था, तोहफा उन्हें दिया नहीं था, तू आ गया है रिहाई पाकर, चलो तेरे हाथ से नजराना दिलवाती हो, तेरे हाथ से तोहफा दिलवाती हो। अपने बेटे को लेके चलती है, खानकाह पहुंचती है। मुफ्ती आज़म हिंद अपनी खानकाह में मसनद नशी है, दाएं बाएं उलमाए किराम का नूरानी काफिला है, हर एक के सर पे इमामा है, हर एक के चेहरे पे दाढ़ी है, हर चेहरा एक तरह का दिख रहा है, एक तरह का मालूम हो रहा है। ऐसे वक्त में बच्चे को सोचना चाहिए, बच्चे को पूछ लेना चाहिए, अम्मी जान तोहफा किसे दूं, अम्मी जान नजराना किसे दूं, अम्मी जान मुफ्ती आज़म हिंद कौन है? लेकिन बच्चे ने पूछा नहीं। बच्चा आगे बढ़ता है, मुफ्ती आज़म हिंद के कदम को बोझा देता है, उनकी दस्तबोजी करता है, खिदमत में नजराना पेश करता है, आकर अम्मी के गले से लग जाता है। उसकी माँ ने पूछा, ए बेटा ये बता, कल तक तो तू कह रहा था मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, मैंने कभी पहचाना नहीं है। ए बेटा, जब तूने उन्हें जाना नहीं, जब तूने उन्हें पहचाना नहीं, जब तूने कभी उसकी ज़ियारत न की, तो फिर तूने मुफ्ती आज़म हिंद ही को तोहफा कैसे दिया? तेरी निगाह खता क्यों न की, तेरी नजर खता क्यों न की, तुझसे गलती क्यों न हुई? बेटे
जानता नहीं था, मैं उन्हें पहचानता नहीं था, इससे पहले देखा भी नहीं था, लेकिन मुझे इतना याद है जब जल्लाद मेरे सामने आता, फांसी का फंदा मेरे गले में डालता, यही बुजुर्ग सामने आते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, ताजदार बरेली। वाह वाह वाह। यही बुजुर्ग सामने आते थे, मेरे गले से फंदा निकाल देते थे, जिसे बार बार देखता रहा, पहचानने में कसूर कैसे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और कहूँ, वाह 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 वाह, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे वाह भाई मौलाना, निगाहों की बात कर दूं, वाह वाह वाह। ये तो मुफ्ती आजम हिंद की बात है, जरा सा और ऊपर चलता हूँ, आला हजरत की एक बात कर दूं, कितने लोग सुनेंगे, जरा हाथ उठाएं ईमानदारी के साथ। सुभान अल्लाह सुनिए। आपने सुना होगा, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमतुल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जब आता था, अपने घर मिलाद शरीफ की महफिल सजाया करते थे। सुभान अल्लाह, वो अपने घर मिलाद शरीफ करते थे, तकरीर करने के लिए चिठोजा मुक़द्दसा से हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद तशरीफ लाते थे। सुभान अल्लाह, तकरीर मुहद्दिस आज़म हिंद करते थे, सुनते थे आला हजरत। और जब 11वीं शरीफ का महीना आता तो मुहद्दिस आज़म हिंद अपने घर मिलाद शरीफ करते थे, तकरीर करने आला हजरत जाते थे, तकरीर आला हजरत करते थे, सुनते थे मुहद्दिस आज़म हिंद। वो तकरीर करे तो ये सुने, ये तकरीर करे तो वो सुने। मगर एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ, रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आला हजरत ने अपने घर में महफिल मिलादुन नबी की महफिल सजा दी। मुहद्दिस आज़म हिंद न आए, बल्कि आए सैयद अहमद अशरफ की चौचवी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद अहमद अशरफ की चौचवी तशरीफ ले आए, मिलाद शरीफ की महफिल सजी है, तकरीर करते जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, वली की निगाहों का कमाल देखो, अंदाजा हो जाएगा कि मेरे मुस्तफ़ा की निगाहों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए तकरीर कर रहे हैं, मुहद्दिस आज़म हिंद न आए, सैयद अहमद अशरफ की चौचवी रहमतुल्लाह अलैह वो तकरीर करते जा रहे हैं। आला हजरत सुनते सुनते कोने से खड़े हो गए, और खड़े हो गए तो खड़े ही हो गए, खड़े ही रह गए। पूरी तकरीर होती रही, घंटों मिलाद शरीफ की महफिल सजी रही, तकरीर करते रहे सैयद अहमद की चौचवी, और तकरीर सुनते रहे आला हजरत, बैठ के नहीं सुन रहे हैं, खड़े हो गए तो हो गए। मुतक़िदीन ने सोचा, आज से पहले भी कई बार आला हजरत के घर मिलाद शरीफ की महफिल होती है, हम लोग भी सुनते रहे, आला हजरत भी अदब के साथ बैठ के मिलाद शरीफ सुनते रहे, मगर आज ये खड़े हो गए तो हो गए, बैठने का नाम नहीं लेते, कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, ए आला हजरत खड़े क्यों हो गए, ए आला हजरत बैठते क्यों नहीं, कोई पूछता नहीं है। मिलाद शरीफ की महफिल जब खत्म हो जाती है, मुतक़िदीन ने दामन थाम लिया है, मुतक़िदीन ने दामन थाम लिया है, चाहने वालों ने दामन थाम लिया। ए मेरे मुजद्दिद बताइए, ए मेरे इमाम बताइए, ए मेरे आला हजरत बताइए, आज से पहले भी महफिल आपके यहाँ सजती थी, तकरीरें पहले भी होती थी, आप बैठकर सुना करते थे, मगर आज आपने बैठकर नहीं सुना। जब खड़े हो गए तो हो गए, बैठने का नाम न लिया आपने, खड़े खड़े मिलाद क्यों सुना आपने? आला हजरत का जवाब सुनो। अरे मैं बैठता कैसे, खड़ा हो गया तो हो गया। सैयद अहमद की चौचवी तकरीर कर रहे थे, हदीस रसूल बयान कर रहे थे, और जब हदीस पढ़ते थे तो रावी का भी नाम लेते। इस हदीस के रावी अबू हुरैरा है, इस हदीस के रावी हजरत अनस है, इस हदीस के रावी अबू बकर है, इस हदीस के रावी मौला अली है। जैसे तकरीर करते, हदीस रसूल बयान करते, रावी का नाम लेते, नाम अबू हुरैरा का जब आता, अबू हुरैरा तशरीफ ले आते, अनस का नाम आता, हजरत अनस तशरीफ ले आते। जब से आप आ गए तो मैं बैठा कैसे रहता, खड़ा हो गया, खड़े खड़े एहतराम करके सुनता रहा। यहाँ नजर का भी कमाल है और जुबान का भी कमाल है। तकरीरें तो बहुत सारे लोग किया करते हैं,
حدیث رسول تو بہت لوگ بیان کیا کرتے ہیں، لیکن حدیث رسول بیان کیا جائے راوی کا نام لے تو راوی حاضر نہیں ہوتے، مگر وہ زبان تھی سید احمد کی چوچبی کی، نام لیتے تھے حاضر ہو جاتے تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ تھی جس نے صحابی کو پہچان لیا۔ اب آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت نے ابو بکر کو کیسے پہچانا؟ جب کبھی دیکھا نہیں تو پہچانا کیسے؟ ابو بکر کو کیسے پہچانا؟ حضرت عمر کو کیسے پہچانا؟ ابو ہریرہ کو کیسے پہچانا؟ اب میں جواب دیتا ہوں پیارے مسلمانوں، حالانکہ اس وقت اعلیٰ حضرت سے ایسا کسی نے نہیں پوچھا تھا اے اعلیٰ حضرت آپ نے کیسے پہچانا، لیکن آج کل کا ملا سوال کر سکتا ہے کہ پہچانا کیسے؟ تو سنو، پہچانا ایسے اعلیٰ حضرت کی وہ نگاہ ہے جس اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کو پہچانا ہو، وہ مصطفیٰ کے صحابی کو کیسے نہیں پہچانا؟ میرے اعلیٰ حضرت تو وہ ہے جس نے اپنے نبی کو پہچانا ہے، اپنے آقا کو پہچانا ہے، ایک بار نہیں سینکڑوں بار آقا کو دیکھا۔ حضرات بہت دیر باتیں ہو گئی، عنوان پہ کوئی گفتگو نہیں ہو پائی ہے، میں تیار ہی کرتا رہ گیا اور آپ تو تیار ہو گئے لیکن وقت گزر گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ جی لگائیے۔ اب تھوڑا سا آپ کا میں وقت لیتا ہوں، ممکن ہے 10-15 منٹ کی گفتگو ہو اور اس کے بعد آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ پہلے ایک بار ذرا جی لگا کر درود پاک پڑھیے پورا مجمع، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے اسلام اور فلسفہ عبادت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی بات عبادت کی کرنا چاہتا ہے، لگتا ہے نماز کی بات کرے گا، لگتا ہے روزے کی بات کرے گا، لگتا ہے۔ ایک منٹ بھائی صاحب، بار بار یہ رپورٹ آ رہی ہے جہاں مذکورات بیٹھے ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے سب سن لیا نا، حضرت سے سن لیا نا، اور مجھے بھی کہنا ہوگا کیا؟ کہنے کی ضرورت ہوگی تو کہوں گا انشاءاللہ تعالی، مگر جو مجھے کہنا ہے وہ آپ سنیے۔ میں نے کہا آج کی گفتگو کا عنوان اسلام اور فلسفہ عبادت۔ تو ممکن ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بات عبادت کی آ گئی ہے تو نماز کی بات ہوگی، روزے کی بات ہوگی، حج کی بات ہوگی، زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا، جہاد کے بارے میں کچھ باتیں کی جائیں گی۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرات گرامی، نماز یقینی طور پر اہم الفرائض ہے، نماز اہم عبادت ہے، روزہ اہم عبادت ہے، حج اہم عبادت ہے، زکوٰۃ اہم عبادت ہے، جہاد اہم عبادت ہے۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے اسلام میں صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، اسلام میں صرف روزہ ہی عبادت نہیں ہے، اسلام میں صرف حج ہی عبادت نہیں ہے، اسلام میں صرف زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے، اسلام میں صرف جہاد ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ میرا کہنا یہ ہے، میری طرف آپ دیکھیے نا بھائی، ان کو کوئی کام ہوگا وہ اپنا کام کرا رہے ہیں، آپ اپنا کام کیجئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنا میں نے، آپ نے سنا، نماز بھی اہم عبادت ہے، روزہ بھی اہم عبادت ہے، لیکن اسلام میں صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، اسلام میں صرف روزہ ہی عبادت نہیں ہے، اسلام میں صرف حج و زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ مرد مومن کا میدان زندگی میں ہر اٹھنے والا قدم عبادت ہے۔ مومن بولتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن چپ رہتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن کھاتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن بھوکا رہتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن چلتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن بیٹھ جاتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن سو جاتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن بیدار ہوتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن سفر کرتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن مسکراتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، مومن کی زندگی کی ہر سانس عبادت ہے، مومن کی زندگی کی ہر کروٹ عبادت ہے، مومن کی زندگی کی ہر ساعت عبادت ہے، مومن کی صبح و شام عبادت ہے۔ اسلام کا فلسفہ عبادت دیکھتے چلے جاؤ، بد اخلاقی مٹا دو عبادت ہو جائے گی، پیار بڑھاؤ عبادت ہو جائے گی، برائیوں کا خاتمہ کر دو عبادت ہو جائے گی، ظالم کی کمر توڑ دو عبادت ہو جائے گی، مظلوموں کو سہارا دے دو عبادت ہو جائے گی، یتیموں کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دو عبادت ہو جائے گی، غریبوں کو سہارا دے دو عبادت ہو جائے گی، لاچاروں کی مدد کر دو عبادت ہو جائے گی، مسجد کی تعمیر کرا دو عبادت ہو جائے گی، مدرسے بنوا دو عبادت ہو جائے گی، والدین کی خدمت کرو عبادت ہو جائے گی۔ اسلام کا فلسفہ عبادت دیکھتے چلے جاؤ، اخلاق سے کسی سے ملنا بھی عبادت ہے، میٹھی بولی بول دینا بھی عبادت ہے، چھوٹوں سے پیار کر لینا بھی عبادت ہے، بڑوں کا احترام کر لینا بھی عبادت ہے، بندے کی لاٹھی پکڑ کر سڑک پار کرا دینا بھی عبادت
عبادت ہے, عورتوں کی عزت بچا لینا بھی عبادت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام کا نظریہ عبادت پیش کرنے والا رسول جب اسلام کا طریقہ عبادت پیش کرتا ہے تو آپ اس کا حسن دیکھتے جا رہے ہو, اسلام کے اس عبادت کی خوبصورتی دیکھتے جا رہے ہو. میں یہ ذہن دینا چاہتا ہوں, جب اسلام کا نظریہ عبادت اتنا اچھا ہو, جب اسلام کا طریقہ عبادت اتنا اچھا ہو, جب اسلام کا طرز عبادت اتنا اچھا ہو, تو اسلام کا پیش کرنے والا رسول کتنا اچھا ہوگا, اسلام کا پھیلانے والا پیغمبر اعظم کتنا اچھا ہوگا. اس پیغمبر آدم کی زندگی کو ملاحظہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مومن کا یہ مزاج ہوتا ہے, وہ ہر لمحہ عبادت کرتا ہے, وہ ہر آن عبادت کرتا ہے, وہ ہر لمحے عبادت کرتا ہے, وہ ہر ساعت عبادت کرتا ہے. مومن چلے تو عبادت ہو جائے, مومن کھائے تو عبادت ہو جائے, مومن بولے تو عبادت ہو جائے, مومن مسکرا دے تو عبادت ہو جائے. مگر اپنی مسکراہٹوں کو بھی دیکھتے رہنا, اپنے کھانے کو بھی دیکھتے رہنا, اپنے پیاسے کو بھی دیکھتے رہنا, اپنے سفر کو بھی دیکھتے رہنا, اپنی مسکراہٹ کو بھی دیکھتے رہنا. آپ اپنی مسکراہٹوں کو عبادت نہ کہہ دینا, اپنے چال چلن کو عبادت نہ کہہ دینا, اپنے کھانے پینے کو عبادت نہ کہہ دینا. میں جس مومن کی بات کر رہا ہوں, مومن جب کھاتا ہے تو رسول کی اداؤں میں کھاتا ہے, اور جب رسول کے کھانے کی طرح کھاتے رہو گے تو بھوک بھی مٹتی رہے گی, عبادت بھی ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ زندگی, نبی کی زندگی, تھوڑی سی زندگی پیش کرنا چاہتا ہو, وہ زندگی جو پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے, تاکہ نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے سامنے آ جائے کہ وہ زندگی کی راہوں میں جب ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے چلنے کے لیے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا, ہر ساتھ عبادت بنتی چلی جائے گی. پہلے نبی کی زندگی کا تھوڑا سا اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ نبی کی زندگی کتنی انوکھی زندگی تھی, کتنی نرالی زندگی تھی, کتنی پاکیزہ زندگی تھی, کتنی ستھری زندگی تھی, کتنی بامراد زندگی تھی, کتنی کامل زندگی تھی, کتنی باوقار زندگی تھی. ایک زندگی ہے, ایک 63 سالہ زندگی ہے, مگر پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے, پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا دیکھتے تو جاؤ, نبی کی زندگی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل, نبی کی زندگی پوری کائنات کے لیے نمونہ. ایک غریب کسی امیر کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا, ایک امیر غریب کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا, مزدور کسان کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا, کسان مزدور کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا, بادشاہ کمانڈر کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا, کمانڈر بادشاہ کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا. مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کی زندگی پر. نبی کی ایک زندگی ہے, امیر کے لیے بھی وہی نمونہ ہے, غریب کے لیے بھی وہی نمونہ ہے, مزدور کے لیے بھی وہی نمونہ ہے, کسان کے لیے بھی وہی نمونہ ہے, کمانڈر کے لیے بھی وہی نمونہ ہے, بادشاہ کے لیے بھی وہی نمونہ ہے, تخت نشین کے لیے بھی وہی نمونہ ہے, بوریا نشین کے لیے بھی وہی نمونہ ہے. زندگی دیکھتے چلے جاؤ. اے غریبوں, اگر کوئی غریب قانون لینا چاہے تو پیغمبر اعظم کی زندگی میں آ کر دیکھ لے, غریب کو ہر قانون ملتا چلا جائے گا. اگر کوئی دولت والا قانون لینا چاہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, جہاں دولت بھی ملے گی, سرمایہ بھی ملے گا, لیکن جب شام ہوتی ہے اپنا سب کچھ قربان کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کسان قانون لینا چاہے, مزدور قانون لینا چاہے, مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو دیکھے جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتے نظر آ رہے ہیں. اگر کوئی کسان قانون لینا چاہے, مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھے جو اپنے ہاتھ سے درخت لگاتے ہیں اور دلوں میں ایمان کا بیج بوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کوئی فاتح قانون لینا چاہے تو نبی کی اس زندگی کو دیکھے جس کی پیشانی اونٹ کے کوہان پر جھکی ہوئی ہے, لیکن پوری کائنات اسی مصطفیٰ کے قدموں میں جھکی نظر آ رہی ہے, پوری کائنات مصطفیٰ کے قدموں میں جھکی نظر آ رہی ہے. اگر کوئی کمانڈر قانون لینا چاہے, مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھے جو بدر حنین میں جنگ مرتب کرتے نظر آ رہے ہیں, فرماتے ہیں یہاں ابو جہل مارا جائے گا, یہاں عتبہ مارا جائے گا, یہاں شیبہ مارا جائے گا, اور جب جنگ چھڑتی ہے تو موت کا فرشتہ بھی عتبہ اور شیبہ کی لاشوں کو اس نشان سے باہر نہ کر سکا جو نشان میرے مصطفیٰ نے بتایا تھا, جو جگہ میرے مصطفیٰ نے بتائی تھی. ابو جہل وہی مارا جا رہا ہے جو جگہ مصطفیٰ نے بتائی ہے, عتبہ وہی مارا جا رہا ہے جو پہچان مصطفیٰ نے بتائی ہے, شیبہ کی موت وہی ہوتی ہے جو جگہ مصطفیٰ نے بتا دیا ہے. اگر کوئی گھر کا ذمہ دار قانون لینا چاہے تو نانا جان کو حسنین کریمین کے نانا جان کی حیثیت سے دیکھے, فاطمہ زہرا کے والد گرامی کی حیثیت سے دیکھے, حضرت عائشہ صدیقہ کے شوہر نامدار کی حیثیت سے دیکھے. گویا ایک زندگی ہے نبی کی, مگر زندگی کا ہر طبقہ سکون پا رہا ہے, زندگی کا ہر درجہ سکون پا رہا ہے, زندگی کا ہر عہدہ سکون پا رہا ہے, زندگی کا ہر منصب سکون پا رہا ہے.
पूरी दुनिया के सामने चैलेंज करो, ए दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों, आप बताओ तो सही, तुम्हारे पास कोई ऐसी जिंदगी है, कोई ऐसी जिंदगी है, कोई ऐसी शख्सियत है, कोई ऐसी बाकमाल जिंदगी है जो पूरी कायनात के लिए आइडियल हो सके? मैं कहता हूँ न मेरे नबी की जिंदगी का जवाब दुनिया दे सकती है, न किरदार का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की गुफ्तार का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की रफ्तार का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की सरकार का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की कदावत का जवाब दुनिया दे सकती है, न सदाकत का जवाब दे सकती है, न अदालत का जवाब दे सकती है, न सखावत और शुजाअत का जवाब दे सकती है, न नबी की नजामत का जवाब दे सकती है, न नबी की बसीरत का दुनिया जवाब दे सकती है, न नबी की बसारत का जवाब दुनिया दे सकती है, न नबी की मलाहत का जवाब दुनिया दे सकती है। तभी तो उस्ताद ज़मान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सर से पाँव तक हर अदा है लाजवाब, खूब रूया में नहीं तेरा जवाब, हुस्न है बेमिसल सूरत लाजवाब, मैं फिदा तुम आप हो अपना जवाब। नबी की जिंदगी का अगर जवाब कहीं है तो वो मेरे मुस्तफा ही की जात है जो अपनी जिंदगी का जवाब दे। बस जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जी लगा कर दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे पता था तकरीर मुकम्मल हो नहीं पाएगी, मगर फिर भी आपको प्यासा छोड़ना नहीं चाहता। जो बात मुझे कहनी थी वो बात तो आपके सामने अभी रख नहीं पाया हूँ। 5 मिनट आपका वक्त लेना चाहता हूँ, इजाजत है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, घर के माशरे को देखो, समाज को देखो, सोसाइटी को देखो, नबी की जिंदगी से आपको सबक हासिल करना है। एक वालिद है, नबी की जिंदगी से सबक ले, एक भाई है, नबी की जिंदगी से सबक ले, एक बेटा है, नबी की जिंदगी से सबक ले। खवातीन भी चाहे तो नबी की जिंदगी से सबक ले सकती है। मुस्तफ़ा ने ऐसा संवार दिया है खवातीन को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो भी चाहे तो सबक हासिल कर ले। आज घर का माशरा बिगड़ता है, आज घर का समाज बिगड़ता है, आज घर की सोसाइटी बिगड़ती है। घर के समाज का मतलब क्या हुआ? एक घर है जहाँ एक बेटा, एक बेटी, एक भाई, एक बहन, एक शौहर और एक बीवी की जिंदगी गुजर रही है। वो घर का एक माशरा है, वो घर का एक समाज है। बोलो, घर का समाज बिगड़ा है कि नहीं? घर की सोसाइटी बिगड़ी है कि नहीं? मैं कहता हूँ ये क्यों बिगड़ा नजर आ रहा है? ये समाज बिगड़ा क्यों नजर आ रहा है? बेनमाजी लोग क्यों नजर आ रहे हैं? शराबी माशरे में क्यों पैदा होते हैं? जुआरी लोग माशरे में क्यों पैदा होते हैं? बेअदब बच्चे माशरे में क्यों पैदा हो जाते हैं? बेतमीज बच्चे, बदतमीज बच्चे माशरे में क्यों होते हैं? आप कहेंगे क्या कहे, माशरा खराब है तो बच्चा भी मेरा खराब हो गया, बच्चा भी मेरा बिगड़ गया। लेकिन आपका खादिम आपको जवाब देना चाहता है, आपके बच्चे का कसूर नहीं है, बल्कि बच्चे के बाप का कसूर है। बाप अगर संवर गया होता, बाप की जिंदगी अगर संवर गई होती, बाप की जिंदगी अगर नबी की जिंदगी की तरह गुजर रही होती, तो बेटा उसका शराबी नहीं होता, बेटा उसका जुआरी नहीं होता, बेटा उसका नाफरमान नहीं होता। और घर के माशरे को हुस्न देने में अगर सबसे अहम रोल कोई अदा कर सकती है तो वो उसकी घर की एक बीवी होती है, घर की एक माँ होने वाली, हैसियत रखने वाली एक खातून हो सकती है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने भाइयों से तो बाद में कुछ कहूंगा, पहले आज आप ही से कह लूं। आप जहाँ कहीं भी हो, मेरी बातें अगर सुन रही हो तो आप गौर से सुनना और इस पर अमल करना। मेरे भाइयों, आप भी गौर से सुनो, मेरे दोस्तों आप भी गौर से सुनो। हज़रात, तवज्जो चाहूंगा, एक इंसान कैसे बदलता है, घर का समाज कैसे बदलता है, घर की सोसाइटी कैसे बदलती है। एक शौहर का मिजाज ये होता है, अपनी हर बातें अपनी बीवी से कह लिया करता है, हुक्म चलाता है बीवी के ऊपर, अगर हो सकता है तो तल्ख लहजे भी पेश किया करता है, उसका तेवर भी बदला करता है, कभी कभी मारपीट भी बीवी को खानी पड़ती है। अब बीवी है, बर्दाश्त करती जा रही है, बीवी अपने शौहर की हर बात मानती चली जा रही है। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर तुम चाहो तो अपने शौहर को भी संवार सकती हो, अपने बेटों को भी संवार सकती हो, अपने भाइयों को भी संवार सकती हो। लेकिन ये होगा कब? जब तेरा शौहर संवर जाएगा, जब तेरा शौहर नमाजी हो जाएगा, जब तेरा शौहर पारसा हो जाएगा, जब तेरा शौहर मुत्तकी हो जाएगा। कैसे तेरा शौहर संवरेगा? तुम कहो अपने शौहर से, ऐ मेरे सरताज, सुन के आपकी हर बातें मान लिया करती हो, आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया करती हो, हर तमन्नाओं की तकमील मैं किया करती हूँ, हर बातें आपकी मैं माना करती
کرتی ہوں, محبتیں نچھاور میں کیا کرتی ہوں, آپ کے خواہش کی تکمیل میں حصہ میں لیا کرتی ہوں, آپ کی تمام تر باتیں ہم ماننے کو تیار ہیں. میری ایک بات مان لو میرے سرکار, میری ایک بات مان لو میرے شوہر, میری ایک بات مان لو. بولو, اگر کوئی بیوی محبت سے اس طرح انداز میں اپنے شوہر سے کہے گی تو کیا اس کا شوہر نہیں مانے گا؟ اے میری ماں اور بہنوں, اگر تیرا شوہر تیری بات سننے کو تیار ہو جائے تو کہہ دینا, ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے, صرف اتنی میری بات سن لو کہ تم نماز کا عادی ہو جا. سبحان اللہ, نماز کا عادی ہو جا. جب تیرا شوہر نمازی ہوگا, تیرا بیٹا بھی نمازی ہوگا, گھر میں رہنے والی بیٹی بھی نمازی ہوگی, گھر میں رہنے والا بھائی بھی تیرا نمازی ہوگا. ایک شوہر کے بدل جانے سے, گھر کے ایک مرد کے بدل جانے سے پورا معاشرہ گھر کا بدل جاتا ہے, پورا سماج گھر کا بدل جاتا ہے. میری ماں اور بہنوں, آپ اپنا تیور بدل کے تو دیکھو, لہجہ بدل کے تو دیکھو. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے, بس 2 سے 3 منٹ اور. شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو ڈھا دینے کا حکم دیا تھا, انگریزوں نے حکم دیا, قانون بنایا, شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو شہید کر دیا جائے, منہدم کر دیا جائے. قانون مرتب ہوتا ہے, قانون کاغذ پر آ جاتا ہے. کیا قانون بنتا ہے؟ توپ کا ایک ہی گولا داغا جائے گا اور ایک ہی گولے میں پوری مسجد کو مسمار کر دیا جائے. محترم دوستو, قانون بن چکا ہے, اب اس پر عمل ہونا ہے. جمعہ کا دن ہے, تاریخ مقدر ہو چکی ہے. مسلمان بے چین ہو جاتا ہے, مسلمان بے قرار ہو جاتا ہے. ہماری مسجد ویران ہو جائے گی, ہماری مسجد تباہ کر دی جائے گی, ہماری مسجد ڈھا دی جائے گی, ہماری مسجد شہید کر دی جائے گی. مسلمان بے چین کیوں نہ ہو؟ مسلمان جب تک مسجد سے جڑا ہوا رہتا ہے تو باوقار ہوتا ہے, مسجد سے جڑا ہوا رہتا ہے تو عزت ہو کر رہتا ہے. مسلمان جب تک مسجد سے جڑا ہوا رہتا ہے تو وہ باوقار اور سر بلند ہوتا ہے. مسلمانوں کو فکر ہو گئی, اگر مسجد کی حفاظت نہ کر سکے, مسجد اگر نہ بچا سکے تو ہمیں دنیا میں جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کیسے مسجد بچائی جائے گی. فیصلہ لیا, میٹنگ کال کرو. میٹنگ کال کی گئی, سارے کے سارے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں. فیصلہ لے لیا, سنو, اگر 1-2 نوجوان سامنے آئے گا نا تو انگریز اسے مار دے گا, موت کی گھاٹ اتار دے گا. لیکن جب مسجد کے دروازے کے سامنے ہزاروں نوجوان رہیں گے تو اسے ہزاروں نوجوان کو مارنے کے لیے سوچنا پڑے گا, گولی مارنے کے لیے سوچنا پڑے گا. چنانچہ ہر گھر سے ایک جوان کی تلاش ہے, ایک جوان کا مطالبہ ہے. ہر گھر سے ایک شخص آئے گا, ایک نوجوان آئے گا, مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. جب ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نوجوانوں کو انگریز دیکھیں گے تو اپنا فیصلہ بدل دے گا, اپنا قانون بدل دے گا, اپنا رویہ بدل دے گا. محترم دوست اور بزرگوں, جمعہ کا دن ہے, سارے کے سارے نوجوان مسجد کے دروازے پر چلے آتے ہیں. لیکن اسی شاہجہاں پور کے محلے میں, شاہجہاں پور کی اس آبادی میں ایک گھر ایسا ہے جہاں کوئی نوجوان نہیں ہے, جہاں کوئی بوڑھا نہیں ہے, جہاں کوئی بچہ نہیں ہے. ایک شوہر ایک بیوی کی زندگی گزر رہی ہے. آپ کی توجہ ہے؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غور سے سنیں گے تو طبیعت مچل جائے گی, زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. آگے ایک گھر ایسا ہے جہاں کوئی جوان نہیں ہے, بوڑھا نہیں ہے, بچہ نہیں ہے. ایک شوہر ایک بیوی کی زندگی گزرتی ہے. بیوی اس کی بڑی پارسا ہے, بیوی بڑی نیک ہے, لیکن شوہر نام اس کا عبداللہ ہے اور وہ شوہر شرابی ہے. وہ شوہر شرابی ہے, شراب کے نشے میں مست رہتا ہے. اپنی بیوی بارہا اسے سمجھاتی رہی لیکن وہ سمجھتا رہی, شراب سے توبہ کرتا رہی, شراب سے وہ بات آتا نہیں. لیکن جب مسجد کی گرانے کی بات آئی ہے, مسجد کی شہادت کی بات آئی ہے تو اس کی بیوی, شرابی کی بیوی نے فیصلہ دیا, میرا شوہر تو جائے گا نہیں, مسجد سے اسے لینا دینا کیا ہے, مسجد کی فکر اسے کیا ہوگی, ملت کی فکر اسے کیا ہوگی, مسلک کی فکر اسے کیا ہوگی جو شرابی ہو گیا ہو, جو نشے کا عادی ہو گیا ہو, جو نشے کا عادی ہو گیا ہو, مسجد کی اسے فکر کیا ہوگی. چنانچہ چلو, میرا شوہر شرابی ہے تو کیا ہوا, میں مرد کا لباس پہن لیتی ہوں اور مرد کا لباس پہن کر میں چلتی ہوں. دروازے پر میں پہنچوں گی اور توپ سے نکلنے والا گولا اپنے سینے پر میں لے کر کے شہادت کا جام پی لوں گی, لیکن مسجد کی حفاظت کر لوں گی. ایک بیوی کا کمال دیکھو, ایک بیوی نے جب یہ فیصلہ لیا, مرد کا لباس پہنتی ہے, پہننے کے بعد اپنے دروازے پر پہنچتی ہے اور چوکھٹ پر دونوں ہاتھ یوں رکھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. اتنے میں اس کا شرابی شوہر سامنے آ جاتا ہے. شوہر نے کہا, اے ہٹو, جلدی راستہ دو. بیوی کا لہجہ بدلا, راستہ دوں؟ ہاں, یہ تیرا گھر ہے, جائے گا, یہ تیرا گھر ہے, اندر جائے گا, یہ تیری ملکیت ہے, تو ہی اندر جائے گا, لیکن پہلے میری ایک بات سن لو, پہلے میری ایک بات سن لو. کہا جلدی بول, تیری ایک بات کیا ہے؟
کہا ہے میرے شوہر نامدار جانا اندر، اندر جانا ضرور، اندر جانا ضرور، لیکن پہلے مجھے طلاق دے دے تب اندر جانا، پہلے مجھے نکاح سے نکال دے تب اندر جانا، اپنی زندگی سے آزاد کر دے تب اندر جانا۔ بیوی کا جب یہ تیور دیکھا ہے، بیوی کا جب لہجہ بدلا ہے، شرابی کا شراب کے نشہ وہ ہٹتا ہے، شراب کا نشہ اس کا ٹوٹتا ہے، اور شرماتے ہوئے لجاتے ہوئے اس نے کہا اے میری شریک حیات بول تو سکی، تیرا لہجہ کیوں بدل گیا، تیرا تیور کیوں بدل گیا؟ ایسا تو کبھی بولتی رہی تھی، تلخ لہجے میں بات کرتی رہی تھی، تو نے ایسا فیصلہ کیوں لیا؟ کیا تکلیف ہو گئی مجھ سے؟ کون سا گناہ کر دیا میں نے؟ کون سی غلطی ہو گئی؟ اور اگر شراب پینا غلطی ہی غلطی ہے تو ہر روز تو ایسا کہا نہیں کرتی تھی، ہر روز تو یہ تیور دکھاتی رہی تھی، آج تیرا تیور بدلا کیسے؟ آج تیرا لہجہ بدلا کیسے؟ بیوی کا جواب سنو، اس کی بیوی پارسا تھے، اس کی بیوی نے ایک ہی جواب دیتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تیور کیوں بدلا ہے، مجھے اتنا معلوم ہے تیری مسجد جو ہے جامع مسجد شہید ہونے والی ہے، انگریز گرانے والا ہے اسے، انگریزوں نے فیصلہ لیا ہے اسے شہید کر دیا جائے، تو شراب کے نشے میں مست رہتا ہے، تجھے اس کی فکر کیا ہے؟ تو بچانے جائے گا نہیں، اور جب تو جائے گا نہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے مرد کا لباس پہن کر میں جاتی ہوں، مسجد کے دروازے کے سامنے میں کھڑی ہو جاؤں گی، توپ کا گولا نکلے گا اپنے سینے پر لے کر مسجد کی حفاظت میں کروں گی، اور مسجد کی حفاظت کر کے شہادت کا جام نوش کر لوں گی۔ کہا اگر یہ بات ہے تو بتاؤ کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ تم نے کیوں لیا؟ مجھ سے طلاق لینا کیوں چاہتی ہے؟ جاؤ شہید ہو جاؤ، جاؤ اپنے سینے پر توپ کا گولا لے لو۔ تو اس کی بیوی کا جواب سنو، ہاں میں شہید ہونے جاؤں گی، مسجد کی حفاظت کے لیے جاؤں گی، لیکن تجھ سے طلاق لینا اس لیے چاہتی ہوں، تو اگر مجھے طلاق نہیں دے گا اور میں چلی گئی، شہادت کا جام نوش کر لیا، قیامت کے دن مصطفیٰ جب مجھے آواز دیں گے تو کہیں گے اے شرابی کی بیوی آ، اے گنہگار کی بیوی آ، اے خطاکار کی بیوی آ، میں شرابی کی بیوی بننا نہیں چاہتی، مجھے طلاق دے دو تاکہ شہید ہونے کے بعد آقا جب مجھے بلائے تو کہے اے فاطمہ کی کنیزہ، اے اسلام کی شہزادی آ۔ یہ کہنا مجھے زیادہ پسند۔ مصطفیٰ جان رحمت شرابی کی بیوی مجھے کہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، فاطمہ کی کنیز کہے یہ پسند ہے، اسلام کی شہزادی کہے یہ پسند ہے، اس لیے تو مجھے طلاق دے دے، آزاد ہو کر شہادت کا جام پینے جاؤں گی۔ اب شوہر کا نشہ ٹوٹتا ہے، کہا میری بیوی چل مرد کا لباس اتار دے، شراب سے ابھی ابھی توبہ کرتا ہوں۔ فوراً شرابی عبداللہ نے شراب سے توبہ کیا، دوڑتے ہوئے مسجد کے دروازے پر گیا، اور جب دروازے پر گیا وقت جو مقرر تھا وہ وقت قریب آ چلا تھا، لپک کر توپ کا گولا عبداللہ نے پکڑ لیا۔ کسی پر توپ کا گولا چلا نہیں، اگر وہ توپ سے نکلنے والا گولا جب نکلا ہے تو عبداللہ کے سینے پر آ کر کے ٹکرایا ہے، عبداللہ کا سینہ چھلنی چھلنی ہو گیا، شہادت کا جام اس نے پی لیا، ہزاروں نوجوان کی بھی جان بچ گئی اور مسجد کی بھی حفاظت ہو گئی، مسجد کی بھی حفاظت ہو گئی۔ ایک بیوی کا تیور بدلا تو جہنم میں جانے والا اپنے شوہر کو جنتی بنا دیا ہے، جب ایک بیوی کا تیور بدلا ہے ہزاروں نوجوان کی حفاظت ہو گئی ہے، جب ایک بیوی کا لہجہ بدلا ہے تو مسجد کی حفاظت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اب شہادت ہو گئی عبداللہ کی، حضرات لیکن عبداللہ کے ساتھ پھر آگے کیا ہوا یہ بات تو باقی ہی رہ گئی ہے، پھر بعد میں کبھی انشاءاللہ کبھی پھر سن لیجیے گا کہ اس عبداللہ کا کیا ہوا۔ حضرات اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کریں، مولا کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں اچھا عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرات آپ جہاں ایک اچھا باپ بننا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے ہر خوشی، اپنے بیٹے کی ہر خوشی کے لیے ہر ناکام کوششیں کرتے ہیں، اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ہر چیزیں اس کے لیے لا کر کے آپ مہیا کرتے ہیں تاکہ میں ایک اچھا باپ بن سکوں، اپنی بیوی کی ہر خوشی کے لیے ہزاروں ہزار روپے خرچ کرتے ہو تاکہ ایک اچھا شوہر بن سکے۔ یہ ساری فکریں آپ کے لیے آپ کے پاس ہیں، لیکن کبھی یہ فکر نہیں ہوگی کہ ایک اچھا بندہ بھی بن کے دکھائیں، ایک اچھا بندہ بھی بن کے دکھائیں، یہ فکر نہ ہوگی۔ ایک اچھا باپ بننے کا شوق تو ہو گیا، ایک اچھا
अच्छा शौहर बनने का शौक तो हो गया, एक अच्छा भाई बनने का शौक तो हो गया, मगर एक अच्छा बंदा बनने का शौक न हुआ। कामयाब को बाप उसी वक्त हो सकता है, कामयाब को शौहर उसी वक्त हो सकता है जब एक इंसान एक अच्छा बंदा बन करके दिखाएगा। कामयाब शौहर भी बनेगा, कामयाब बाप भी बनेगा। अल्लाह की बंदगी करते रहो, मस्जिद को आबाद करो। नाकाम यूं ही पड़े रहे, जलसे जुलूस करते रहेंगे, बरकतें तो जरूर आएंगी, उलमा का कदम आता है, लेकिन याद रखो आपको फायदा क्या मिल रहा है। जो इंसान खुदा के घर में जाकर के अपनी पेशानी देखता नहीं, वो खुदा की रहमतों से दूर होता चला जाता है। इंसान वही अच्छा है, बंदा वही अच्छा है जो खुदा की रहमतों के करीब से करीब तर होता चला जाता है। वही बंदा बेहतर है, वही इंसान अच्छा है। मौला अपने हबीब के सदक़े में हम सबों को अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला बोलने में कहीं पर कोई खता, कोई लफ्ज़िश हो गई हो तो अपने फजल से अपने हबीब के सदक़े में मेरी खताओं को माफ फरमा। मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए एक बार बाआवाज़े बुलंद सब मिलकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। हुज़रात सुभान अल्लाह। जरा मौलाना एक मिनट।